السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 12 ربیع الثانی 1441 ہجری، 10 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 49ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اذ جب یقولو کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی، غرہ غرور میں مبتلا کر دیا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن اور جو بھی یتوکل بھروسہ کرے، علی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ رب العزت، عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو انسان بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت غالب اور حکمت والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دونوں گروہ آپس میں قریب قریب آ گئے تو اللہ رب العزت نے مشرکین کی نظروں میں مسلمانوں کو کم دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کی نظروں میں کم دکھایا اور مشرکین کو مسلمانوں کی نظروں میں کم دکھایا۔ تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان چونکہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر مشرکین کو گویا کہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان قریب یہ مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، انسان ہونے کے ناطے جن کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مشرکین جو ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں آج ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں۔ اور امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مکہ میں کچھ لوگ تھے جو کہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اور لیکن مشرکین کے ساتھ یہ بدر کے مارکے میں نکلے تو انہوں نے یہ بات کی، جبکہ امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ منافقین کا نہیں، مشرکین کا ایک گروہ تھا، ان میں قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن الفاقہ بن مغیرہ، اور حارث بن زمعہ بن اسود بن مطلب، اور علی بن امیہ بن خلف، اور عاص بن منبہ بن حجاج۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی تعداد کو کم دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ جو مشرکین کا تھا،
اور ایک گروہ منافقین کا تھا جو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین کی وجہ سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے تو رب کائنات کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتے ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو تفسیر المراغی وغیرہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بنیادی طور پر یہاں پر منافقین سے مراد وہ منافق ہیں جو اعتقادی ہیں۔ اعتقادی منافق سب سے خطرناک ہوتا ہے، جس کے دل میں کفر کی محبت اور اسلام کی نفرت ہوتی ہے اور وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات یہاں سمجھنے والی ہے، اہل علم جو ہمیں سمجھائی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ جب دیکھا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں تو ان سب ظالموں کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اور یہاں اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام لانے کے باوجود شک و شبے کا شکار تھے۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، قیس بن ولید، ابو قیس الفاقی، جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ لوگ نکلے تھے اہل مکہ کے ساتھ، لیکن بنیادی طور پر چونکہ یہ شک و شبے کا شکار تھے تو اس لیے انہوں نے پھر مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بدر کے معرکے میں جہنم رسید ہو گئے، اور تاریخ میں یہ بات قطعی طور پر موجود نہیں ہے کہ مدینہ میں سے کوئی منافق جو ہے وہ بدر کے معرکے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر شریک ہوا۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کا مفہوم اہل علم نے وہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تھوڑی تعداد کو بڑی تعداد پر غالب کر دیں، اور حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات بھی ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ تفسیر البحر المحیط میں اس بات کا جزم کیا گیا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ دیکھا جائے کہ تعداد کم کس کی ہے زیادہ کس کی ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہتھیار کس کے پاس کم ہیں کس کے پاس زیادہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کس پر غالب کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل لے کر میدان میں اتر آتے ہیں، رب کائنات ان کو پھر غالب کرتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہوں گا کہ قرآن کی یہ خوبی ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے آج کل، قرآن اس کے تقاضوں کے مطابق بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کفر داڑتا ہے، کفر چنگاڑتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں اترتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی. کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے.